راستے میں جب انسان نکلے تو سب سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان نذل او نذل وان نغل او نغل او نظلم او یظلم او نجہل او یجہل علینا۔ یہ دعا، اس میں اللہ پر بھروسہ کر کے میں راستے پہ نکل رہا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ لغزش کروں یا مجھے کوئی پھسلا دے، یا میں بھٹک جاؤں یا کوئی مجھے بھٹکا دے، یا میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا میں نادانی کروں یا کوئی مجھ سے نادانی کرے۔ یہ دعا مانگ کر راستے میں چلے۔ وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، قدم مضبوطی سے اٹھا کر چلنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے، اپنی نظریں جھکا کر چلنی چاہیے اور اپنے آپ کو بد نظری سے بچا کر چلنا چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، زیادہ دوڑ کر بھاگنا بھی نہیں چاہیے اور بالکل آہستہ بھی نہیں چلنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اپنے کپڑوں کو سنبھال کر سمیٹ کر چلنا چاہیے اور پوری توجہ راستے کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ اگر انسان سواری چلا رہا ہے پھر اور اسی طرح خود چل رہا ہے تو موبائل وغیرہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کسی اور نقصان سے انسان بچ سکے۔ پیدل چلتے ہوئے راستے کی دائیں جانب چلنا چاہیے۔ خواتین اگر نکل رہی ہیں تو ان کو راستے میں با پردہ نکلنا چاہیے اور ایسی خوشبو وغیرہ نہیں لگانی چاہیے جو پھیلے، اور کوئی ایسا زیور یا کوئی ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جن کے اندر کشش ہو، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہو۔ اور اگر انسان سواری پر ہو یا پیدل ہو تو دوسروں کا راستہ چھوڑ کر چلنا چاہیے تاکہ دوسرے اگر راستے میں چلیں تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح راستے کے درمیان میں کھڑے ہو کر باتیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی کسی بھی کام کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ایسے نہیں چلنا چاہیے سواری پر یہ پیدل کہ انسان دوسروں کو تکلیف پہنچائے، یعنی دھول اڑائے یا نیچے پانی کھڑا ہے اس کے چھینٹے اڑائے، دوسروں کو چھینٹوں سے تکلیف ہو یا دھول سے کسی بھی چیز سے تکلیف ہو، اس انداز سے نہیں چلنا چاہیے۔ اور چلتے ہوئے گندگی بھی نہیں پھیلانی چاہیے راستے میں، یعنی تھوک بھی نہیں پھینکنا چاہیے، اور بلغم وغیرہ یا کوئی چیز کھائی ہے اس کے چھلکے یا کاغذ وہ راستے میں بالکل نہیں پھینکنے چاہیے، ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ جو گندگی پھینکنے کی جگہ ہے وہاں ڈالنا چاہیے، کوئی ٹوکری ہے یا کسی ایسی جگہ جو کوڑا کے لیے ہی بنی ہوئی ہے وہاں ڈالنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی بالکل نہیں پھیلانی چاہیے۔ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ہٹا دے، اس کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یا اگر وہ اس کو ختم یا ہٹا نہیں سکتا تو اس کے لیے کوئی نشان لگا دے۔ مثلا کوئی گٹر وغیرہ کا ڈھکن نہیں ہے، اس میں خدشہ ہے کہ کوئی آدمی گر جائے گا اس کے اندر یا کوئی گاڑی اس کے اندر آ کے گر سکتی ہے، تو وہاں کوئی نشان لگا دے، کوئی چیز رکھ دے تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں خطرہ ہے۔ تو اس لیے یہ کر لے تو بہتر ہے۔ راستے میں جو بھی ملے اس کو سلام کرنا چاہیے، اور چلتے ہوئے اگر اونچائی پہ چڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر پڑھے، اور اگر پستی کی طرف آ رہا ہے تو سبحان اللہ کہے۔ راستے میں اگر کوئی بھولا ہوا انسان مل جائے، اس کو راستہ معلوم نہیں ہے تو اس کی رہنمائی، درست رہنمائی کر سکتا ہے تو درست رہنمائی کر دے، غلط راستہ بالکل نہیں بتانا چاہیے، ورنہ اس سے معذرت کر لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ درست راستہ معلوم ہے تو اس کی رہنمائی کرے، وگرنہ بالکل خاموشی اختیار کرے، اس سے معذرت کر لے۔ اور راستے میں کسی کو نیکی کی ترغیب دے سکتا ہے مناسب انداز سے تو دے دے، گناہ سے کسی کو روک سکتا ہے تو روک لے، یہ بھی اگر ہو سکے تو کر لینا چاہیے۔ اور اپنی کوئی الگ خاص حیثیت بنا کر راستے میں نہیں چلنا چاہیے، باقی لوگوں کے ساتھ ہی مل جل کر چلنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ سے کئی لوگوں نے گزرنا ہے تو پھر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، کسی کا حق مار کر آگے بڑھ کے تیزی سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی باری پر وہاں سے گزرنا چاہیے۔ اور اگر
کوئی ایمبولینس وغیرہ پیچھے سے آ رہی ہے تو اس کو جلدی راستہ دینا چاہیے تاکہ وہ گزر جائے. اور اسی طرح سواری پر جا رہا ہے تو قانون کے مطابق سواری کو چلائے، یعنی جس سپیڈ کی اجازت ہے اس سپیڈ پہ چلائے، اور جس لائن پہ چلنے کی اجازت ہے اس لائن پہ چلائے، اور اشارہ آ گیا ہے تو رکنا، اگر بند ہے اشارہ تو وہاں رکنا چاہیے، اور بھی باقی قوانین کے مطابق اس سواری کو چلائے. اور اسی طرح سواری اگر کسی جگہ کھڑی کرنے کی ضرورت پڑے تو پارکنگ میں کھڑے کرے، یا ایسی جگہ کھڑی کرے کہ دوسرے لوگوں کو وہاں سے سواری نکالنا آسان ہو، کسی کی سواری پھنسے نہ، یا ایسی جگہ سواری کھڑی نہ کرے جہاں سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہو، یا کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی نہ کرے کہ ان کو آنے میں تکلیف اور تنگی ہو. بہرحال سواری ایسی جگہ کھڑی کرے جس سے کسی کو بھی ذرہ بھر اس کے کھڑے ہونے سے تکلیف نہ ہو رہی ہو. اگر وہ گھر پہنچ گیا ہے تو گھر پہنچنے کی دعا پڑھنی چاہیے، اور اگر بازار میں پہنچا ہے تو بازار کی دعا پڑھنی چاہیے. بازار کی دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا و شر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرۃ او صفقۃ خاسرہ. ایک تو یہ دعا، اس میں اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ سے سوال کر رہا ہے، یا اللہ میں اس بازار کی خیر مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا کوئی ایسا سودا کروں میں جس سے مجھے نقصان ہو. ایک یہ پڑھ لے اور چوتھا کلمہ بھی بازار کے اندر پڑھ لے تو بہتر ہے.